بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 184، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ مسائل الہیات کے بنیادی اصول کا تذکرہ۔ یہ خطبہ توحید کے متعلق ہے اور علم و معرفت کی اتنی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے کہ جن پر کوئی دوسرا خطبہ حاوی نہیں ہے۔ جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا، اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا۔ جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا۔ جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی، اس نے اس کا قصد نہیں کیا۔ جو قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا پابند بنایا، اس نے اس کا رخ نہیں کیا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ وہ فاعل ہے، بغیر آلات کو حرکت میں لائے۔ وہ ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، بغیر فکر کی جولانی کے۔ وہ تونگر و غنی ہے، بغیر دوسروں سے استفادہ کیے۔ نہ زمانہ اس کا ہم نشین اور نہ آلات اس کے معاون و معین۔ اس کی ہستی زمانے سے پیشتر، اس کا وجود عدم سے سابق، اور اس کی ہمیشگی نقطۂ آغاز سے بھی پہلے سے ہے۔ اس نے جو احساس و شعور کی قوتوں کو ایجاد کیا، اسی سے معلوم ہوا کہ وہ خود حواس و آلات شعور نہیں رکھتا، اور چیزوں میں ضدیت قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی ضد نہیں ہو سکتی، اور چیزوں کو جو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس نے نور کو ظلمت کی، روشنی کو اندھیرے کی، خشکی کو تری کی، اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی دشمن چیزوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا، متضاد چیزوں کو ملانے والا، ایک دوسرے سے دور کی چیزوں کو باہم قریب لانے والا، اور باہم پیوستہ چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں اور نہ گننے سے شمار میں آتا ہے۔ جسمانی قویت تو جسمانی ہی چیزوں کو گھیرا کرتے ہیں اور اپنے ہی ایسوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ انہیں لفظ منز نے قدیم ہونے سے روک دیا ہے، اور لفظ قد نے ہمیشگی سے منع کر دیا ہے، اور لفظ لولا نے کمال سے ہٹا دیا ہے۔ انہی اعضاء و جوارح اور حواس و مشاعر کے ذریعے سے اس کا موجد عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اور انہی کے تقاضوں کے سبب سے آنکھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس پر طاری نہیں ہو سکتے۔ بھلا جو چیز اس نے مخلوقات پر طاری کی ہو، وہ اس پر کیوں کر طاری ہو سکتی ہے؟ اور جو چیز پہلے پہل اسی نے پیدا کی ہے، وہ اس کی طرف عائد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور جو چیز اس نے پیدا کی ہو، وہ اس میں کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی، اور اس کی ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی، اور اس کی حقیقت ہمیشگی اور دوام سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اور اگر اس میں کمی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا، اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتیں، اور جبکہ ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں، اس صورت میں وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جاتا، حالانکہ وہ اس مسلمہ بات کی روح سے کہ اس میں مخلوق کی صفت کا ہونا ممنوع ہے، اس سے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممکنات میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ زوال پذیر ہے، نہ غروب ہونا اس کے لیے روا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ورنہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ وہ آل و اولاد رکھنے سے بالاتر اور عورتوں کو چھونے سے پاک ہے۔ تصورات اسے پا نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، اور عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتیں کہ اس کی کوئی صورت مقرر کر لیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، اور ہاتھ اس سے مس نہیں ہو سکتے کہ اسے چھو لیں۔
وہ کسی حال میں بدلتا نہیں اور وہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ نہ شب و روز اسے کہنا کرتے ہیں، نہ روشنی اور تاریکی اسے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء و جوارے صفات میں سے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصوں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی حد اور اختتام اور زوال پذیری اور انتہا کو کہا نہیں جا سکتا، اور نہ یہ کہ چیزیں اس پر حاوی ہیں کہ خواہ اسے بلند کریں اور خواہ پست، یا چیزیں اسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ چاہے اسے ادھر ادھر موڑیں اور چاہے اسے سیدھا رکھیں۔ نہ وہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ ان سے باہر۔ وہ خبر دیتا ہے بغیر زبانوں اور تالو جبڑے کی حرکت کے۔ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سوراخوں اور آلات سماعت کے۔ وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے۔ وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یاد رکھنے کی زحمت کے۔ وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب و ضمیر کے۔ وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رقت طبع کے۔ وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصے کی تکلیف کے۔ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، جسے وہ ہو جاتی ہے، بغیر ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے، اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے۔ بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے، اور اس طرح کا کلام پہلے سے موجود نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگیں، اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے، اور نہ اس پر کوئی فوقیت اور برتری رہے کہ جس کے نتیجے میں خالق و مخلوق ایک سطح پر آ جائیں اور صانع اور مصنوع برابر ہو جائیں۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہو، اور اس کے بنانے میں اس نے مخلوقات میں سے کسی ایک سے بھی مدد نہیں چاہی۔ اس نے زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے تھامے رکھا، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا، اور بغیر ستونوں کے اسے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ رکھا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رکھا۔ اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کیا۔ اس کے چشموں کو جاری کیا اور پانی کی گزرگاہوں کو شگافتہ کیا۔ اس نے جو بنایا اس میں کوئی سستی نہ آئی، اور جسے مضبوط کیا اس میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی عظمت و شاہی کے ساتھ زمین پر غالب، علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف، اور اپنے جلال و عزت کے سبب سے اس کی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کا اس سے خواہاں ہوتا ہے وہ اس کی دسترس سے پہر نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے روگردانی کر کے اس پر غالب آ سکتی ہے۔ نہ کوئی تیز رف اس کے قبضے سے نکل کر اس سے بڑھ جائے، اور نہ وہ کسی مالدار کا محتاج ہے کہ وہ اسے روزی دے۔ تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی سلطنت کی وسعتوں سے نکل کر کسی اور طرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتی کہ اس کے جود و عطا سے بے نیاز اور اس کی گرفت سے اپنے کو محفوظ سمجھیں۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کے برابر اتر سکے، نہ اس کا مثل و نظیر ہے جو اس سے برابری کر سکے۔ وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہو جائیں کہ جو کبھی تھی ہی نہیں۔ اور اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نیست و نابود کرنا اس کے شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز اور دشوار نہیں۔ اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمام حیوان وہ پرندے ہوں یا چوپائے، رات کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں یا چراگاہوں میں چرنے والے، جس نوع کے بھی ہوں اور جس قسم کے ہوں، وہ اور تمام آدمی کودن اور غبی صنف کے ہوں یا زیرک اور ہوشیار،
सब मिलकर अगर एक मच्छर को पैदा करना चाहें तो वो उसके पैदा करने पर कादिर नहीं होंगे और न ये जानेंगे कि उसके पैदा करने की क्या सूरत है। और इस जानने के सिलसिले में उनकी अक्लें हैरान सरगर्दान और क़ुव्वतें आजिज़ो दरमांदा हो जाएंगी। और ये जानते हुए कि वो शिकस्त खुर्दा हैं और ये इकरार करते हुए कि वो उसके इजाद से दरमांदा हैं और ये इतराफ करते हुए कि वो उसके फना से भी आजिज हैं, खस्ता व नामुराद होकर पलट आएंगे। बिलाशुबहा अल्लाह सुबहाना दुनिया के मिट मिटा जाने के बाद एक अकेला होगा, कोई चीज उसके साथ नहीं होगी। जिस तरह की दुनिया की ईजाद व अफरीनिश से पहले था, यूं ही उसके फना हो जाने के बाद बगैर वक्त व मकान व हंगाम व जमान के होगा। उस वक्त मुद्दतें और औकात, सान और घड़ियां सब नाबूद होंगी सिवाय उस खुदाए वाहिद व कहार के जिसकी तरफ तमाम चीज़ों की बाज़गश्त है। कोई चीज़ बाकी न रहेगी। उनकी आफरीनिश की इब्तदा उनके इख्तियार व कुदरत से बाहर थी और उनका फना होना भी उनकी रोक टोक के बगैर होगा। अगर उनको इनकार पर कुदरत होती तो उनकी ज़िंदगी बका से हमकिनार होती। जब उसने किसी चीज़ को बनाया तो उसके बनाने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और ना जिस चीज़ को उसने खल्क़ व ईजाद किया उसकी आफरीनिश ने उसे खस्ता व दरमांदा किया। उसने अपने सल्तनत यानी बुनियादों को इस्तवार करने और ममलिकत के ज़वाल और इज़्ज़त के इन्हितात के ख़तरात से बचने और किसी जमा जट्ठे वाले हरीफ के ख़िलाफ़ मदद हासिल करने और किसी हमला आवर गनीम से महफूज रहने और मुल्क व सल्तनत का दायरा बढ़ाने और किसी शरीक के मुकाबले में अपनी कसरत पर इतराने के लिए उसने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया। और ना इसलिए कि उसने तन्हाई की वहशत से घबरा कर ये चाहा हो कि इन चीज़ों से जी लगाए, फिर वो इन चीज़ों को बनाने के बाद फना कर देगा। इसलिए नहीं कि इनमें रद्दो बदल करने और इनकी देखभाल रखने से उसे दिलतंगी लाहिक हुई हो, और ना इस आसूदगी और राहत के ख्याल से कि जो उन्हें मिटाकर उसे हासिल होने की तवक्को हो, और ना इस वजह से कि इनमें से किसी चीज़ का उस पर बोझ हो। उसे इन चीज़ों की तूल तवील बका आजुर्दा और दिलतंग नहीं बनाती कि ये उन्हें जल्दी से फना कर देने की उसे दावत दे, बल्कि अल्लाह सुबहाना ने अपने लुत्फ़ व करम से उनका बंदोबस्त किया है और अपने फरमान से उनकी रोकथाम कर रखी है और अपनी कुदरत से उनको मजबूत बनाया है। फिर वो इन चीज़ों को फना के बाद पलटाएगा, ना इसलिए कि इनमें से किसी चीज़ की उसे एहतियाज है और उनकी मदद का ख़्वाहां है, और ना तन्हाई की उलझन से मुंतकिल होकर दिलबस्तगी की हालत पैदा करने के लिए और जहालत व बेबसीरती की हालत से वाक़फियत और तजुर्बात की दुनिया में आने के लिए और फ़क्र व एहतियाज से दौलत व फरावानी और ज़िल्लत व पस्ती से इज़्ज़त व तवानाई की तरफ मुंतकिल होने के लिए उनको दोबारा पैदा करता है।